جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، تم پر سلام۔ اچھا، عموماً بعض لوگ کچھ وظیفہ پوچھتے ہیں اور وہ وظیفہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا وظیفہ، اب مثال کے طور پر کوئی وظیفہ آپ کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ اولاد کی فرما برداری کے لیے کہ آپ نے فلاں اسم 1000 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے۔ اب اس کو کیا 21 دن اس کا اگر کام ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کنٹینیو رکھنا چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا اس کا کام اگر نہیں ہوتا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے لیے کسی سے کوئی وظائف لیتی ہیں، کوئی ورد لیتی ہیں، تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ صاحب سلاسل سے اس کی اجازت لیا کریں، کیونکہ صاحب سلاسل سے اگر آپ کسی چیز کی اجازت لیتی ہیں، اجازت لیتے ہیں کسی اسم کی، اور اگر وہ آپ کا کام ہو بھی جاتا ہے اور آپ اس کو ترک بھی کر دیتے ہیں تو اس کے جو نگیٹو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ پر نہیں پڑتے۔ لیکن اگر آپ کوئی وظیفہ کسی کتاب میں سے دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، کسی کی بغیر اجازت کے پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ کا کام ہو یا نہ ہو آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اجازت بیسیکلی ہر نگیٹیوٹی چیز کو اپنے اندر سلب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر صاحب سلاسل نے اگر آپ کو اجازت دی ہے اور اگر آپ نے اس کو پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بغیر اجازت کے کوئی عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اب جیسے کسی شخص نے کسی انٹرنیٹ پہ کوئی ویڈیو اس کی نظر سے گزری، اور کسی نے بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ لینے سے شوہر اس کا قابو میں آ جاتا ہے۔ اب اس نے ویڈیو دیکھی، اب وہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن پڑھنے بیٹھ گئیں۔ اب انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی، اب انہوں نے پتہ نہیں کس کی ویڈیو دیکھ لی، کیا دیکھ لی، کن لوگوں نے ویڈیو بنائی، ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وہ صاحب سلاسل لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یا کس لیے انہوں نے یہ تعلیم کیا ہے، کس ٹاپک پہ بنایا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا خانوادہ کیا ہے، ان کا سلسلہ کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم اپنے لیے کوئی وظیفہ سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جب کوئی ہمیں وظیفہ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بتانے والے کا نسب معلوم ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اجازت دینے والا شخص کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا ضروری ہے، اس کے سلسلے کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ گویا یہ شخص اگر اجازت دے رہا ہے کسی وظیفے کی، کسی ورد کی، کیا یہ خود صاحب سلاسل ہے؟ کیا یہ خود کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہے؟ کیا یہ خود کسی بزرگ کا خلیفہ ہے؟ کیا یہ خود صاحب اجازت ہے کہ جس سے اجازت لی جا رہی ہے؟ اسی لیے بزرگان دین یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے وظیفے کی اجازت طلب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کا سما پیدا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنی زندگی منسوخ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کسی کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں مگر ہم کسی سے اس چیز کی اجازت لے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ عمل نہ ہو لیکن وظیفہ ہی کیوں نہ ہو۔ جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، تم پر سلام۔